بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا شام پر بڑے فضائی حملے کا دعویٰ۔ شام پر اسرائیل نے بڑا فضائی حملہ کر دیا۔ اس بات کا دعویٰ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملہ شام میں دمشق کے اطراف میں کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے 15 سے زائد حملے کیے ہیں۔ شامی میڈیا نے حماس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی طیاروں نے مسیاف شہر کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ شامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ حالیہ مہینوں میں شام پر ہونے والے سب سے بڑے اسرائیلی حملے ہیں۔ ان صہیونی حملوں میں سائنسی تحقیقی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ شامی سرکاری میڈیا کے مطابق شام پر اسرائیلی حملے میں شہید افراد کی تعداد 14 ہو گئی جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹر شامی سرکاری ہسپتال کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں جام حق افراد عام شہری تھے۔ شامی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے میں شامی فضائی دفاع نے کچھ میزائلوں کو مار گرایا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے۔ عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان میں کیے گئے حملوں کے نتیجے میں طبی عملے کے 3 اہلکار شہید ہو گئے، جس کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے علاقے کریات شمونہ کے 2 بستیوں کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے مطابق اسرائیلی بستیوں پر حملہ جنوبی لبنان میں حملے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 31 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ بوریج پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کی جانب سے کیے گئے حملے کے نتیجے میں ماں بچے سمیت شہید ہو گئی، جبکہ جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے ایک اسکول کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن برطانیہ کے اہم دورے پر روانہ۔ اینتھنی بلنکن امریکہ اور برطانیہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا آغاز کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا برطانیہ کا 2 روزہ دورہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اینتھنی بلنکن پیر سے برطانیہ کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اینتھنی بلنکن کا دورہ برطانیہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب گزشتہ ہفتے برطانیہ نے فلسطین کے خلاف جاری جنگ میں اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس دورے کے دوران اینتھنی بلنکن امریکہ اور برطانیہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا آغاز کریں گے۔ اس کے علاوہ اینتھنی بلنکن اعلیٰ سرکاری حکام سے بھی ملاقات کریں گے اور امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کے درمیان دفاعی معاہدے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور روس کے خلاف یوکرین کی حمایت کے لیے اجتماعی کوششوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یاد رہے برطانیہ نے 2 ستمبر کو بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیش نظر اسرائیل کے لیے اسلحہ برآمدی معاہدہ منسوخ کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ہم شمال کی طرف بڑھیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے النبی بریج حملہ میں ایرانی کردار کا الزام عائد کر دیا۔ اردن اور مقبوضہ مغربی کنارے کی سرحد پر کنگ حسین برج کراسنگ النبی برج کراسنگ پر اتوار کی صبح ہونے والے حملے پر تبصرہ کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کے کردار کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے اتوار کو غزہ کی پٹی میں نٹساریم کوریڈور کے دورے کے دوران بیان میں کہا، اسرائیلی فوج دہشت گردی پھیلانے کی ایرانی کوششوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں اور اقدامات میں اضافہ کرے گی۔ یہ دہشت گردی چاہے مغربی کنارے میں ہو یا شمالی اسرائیل میں، اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ اسرائیلی افواج کو غزہ سے شمال کی طرف یعنی لبنانی سرحد کی طرف تیزی سے منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی افواج ان ایرانی کوششوں کو قریب اور دور کے تمام میدانوں میں ناکام بنانے کے لیے تیار ہے۔
اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار، محمد ضعیف اور مروان عیسیٰ کی طرح محفوظ نہیں ہیں، وہ غلطی کریں گے اور ہم ان تک پہنچیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جواب میں اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے فوج کو شمال میں حالات کو تبدیل کرنے کی ضرورت سے آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ملک کو برائی کے ایرانی محور کا سامنا ہے۔ تل ابیب کی طرف سے تہران کے خلاف لگائے گئے سابقہ الزامات کی تکرار میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ مغربی کنارے میں فلسطینی حملوں کی حمایت کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی پاسداران انقلاب فورس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ صہیونی دشمن سے انتقام تو یقینی ہے، ساتھ ہی اس بار انتقامی کارروائی ذرا مختلف انداز میں ہوگی کا بیان جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق جنرل حسین سلامی نے گزشتہ روز ایران کے صوبے کہکلویا و بوئر احمد میں شہداء کے سلسلے میں منعقد ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت اپنے شرپسندانہ اقدامات کے انتقام کا تلخ مزہ چکھے گی، مگر کب، کہاں اور کیسے یہ اس بار ذرا مختلف ہوگا، اور ایک وقت آنے والا ہے جب یہ معاملہ سبھی کے لیے آشکار ہو جائے گا۔ سپہ پاسداران کے چیف کا مزید کہنا تھا کہ صہیونی حکومت اپنی سیاسی حیات کو جاری رکھنے پر قادر نہیں ہے، اور اس وقت ہم ان کے سیاسی خاتمے کے اثار کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے حکام ذہنی توازن کھو چکے ہیں اور حواس باختہ ہیں، ان کے خلاف ہر شب مظاہرہ ہو رہا ہے، جنگ کا دائرہ خود ان کی مقبوضہ سرزمین کے اندر تک پھیل چکا ہے اور ان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں بچی ہے، اور ہر دن انہیں ایران کے حملے کا انتظار ہے۔ جنرل حسین سلامی نے صہیونی حکومت کے ساتھ ساتھ اس کے حامیوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ماریں گے اور پھر بھاگ نکلیں گے، بلکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان پر حملہ ہوگا اور وہ بھاگ بھی نہیں سکیں گے، اور آخرکار وہ یہ سبق سیکھ لیں گے کہ شیر کی دم کے ساتھ کھیلنے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سپہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم مطمئن ہیں کہ اللہ کے فضل سے اس کہانی کو ختم کر کے رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یمن کی مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے صوبہ مغرب کی فضائی حدود میں امریکہ کا ایک MQ-9 راکٹ مار گرایا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے تاکید کے ساتھ کہا کہ MQ-9 ماڈل کا طیارہ ایسا 8واں طیارہ ہے جسے یمن کی مسلح افواج نے غزہ کی پٹی کی حمایت میں مار گرایا۔ یحییٰ سری نے ایک بار پھر کہا کہ یمن کی مسلح افواج غزہ کے مظلوم عوام کی کامیابی اور یمن کے خلاف امریکہ و برطانیہ کی جارحیت کا جواب دینے کے سلسلے میں پرعزم ہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج امریکہ و برطانیہ کی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور ان کی جانب سے علاقے میں یمن کی فوجی اقدامات کو نشانہ بنائے جانے کا جواب دینے کے لیے اپنی دفاعی طاقت بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ پیر کو بھی یمن کی مسلح افواج نے بحیرہ احمر میں بلیو لیگون کو میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے سابق صدر دمتری مدیوف نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بیان کے پس منظر میں کہا ہے کہ جب تک امریکہ ٹوٹ نہیں جاتا روس پر امریکی پابندیاں برقرار رہیں گی۔ روسی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر دمتری مدیوف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرے روس پر وسیع پیمانے پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ ٹیلی گرام پوسٹ میں مدیوف نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تبصرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ماسکو کے خلاف عائد کردہ پابندیوں کو اٹھا لیں گے۔ ایک آؤٹ سائڈر کے طور پر ان کی تمام ظاہری بہادری دکھانے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا ہی اندرونی فرد ہے۔ یاد رہے کہ ہفتے کی شروع میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر وہ وائٹ ہاؤس واپس آتے ہیں تو روس پر پابندیوں کا جتنا ممکن ہو سکے ختم کریں گے۔ روسی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ دمتری مدیوف نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا امریکہ کے ٹوٹنے تک روس پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاک افغان بارڈر پر سرحد پار سے فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور جوابی وار، 2 کمانڈروں سمیت 8 طالبان ہلاک۔ پاک فوج بارڈر پر افغان طالبان کی جانب سے سرحد پر فائرنگ کی گئی، جبکہ پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ جوابی فائرنگ سے 2 اہم کمانڈروں سمیت 8 طالبان ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 7 ستمبر کی صبح سے افغان طالبان کی جانب سے پاک افغان سرحد سے متصل افغانی علاقوں سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر بڑے ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان آرمی کی جانب سے افغان سائیڈ سے کی گئی فائرنگ کا جواب دیا گیا۔ پاک فوج کی جوابی فائرنگ سے افغان طالبان کے بھاری نقصان کی اطلاعات ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔